بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت صادقين فجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فالصبر الجميل والله المستعان ولا ما تصفون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو دن کی روشنی میں کنویں میں گرایا. یہ دن کا واقعہ ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی دن کی روشنی میں اپنے باپ کے پاس آ کے اس واقعہ سے اپنے باپ کو آگاہ کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی دن کی روشنی میں باپ کے پاس نہیں آئے. اس لیے کہ دن کی روشنی میں آنکھ کی شرم زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس لیے کئی افسر اب بھی کالی عینک لگا کے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے ان سے غلط کام کروانے ہوتے ہیں. اگر آنکھ کے ساتھ آنکھ مل جائے آدمی سچی بات کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. جس طرح کالا شیشہ حجاب بن جاتا ہے، اسی طرح کالی رات بھی حجاب بن جاتی ہے. اور من شر غاسق اذا وقب، اللہ نے اپنے محبوب کو اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. رات کے اندھیرے میں موذی جانور باہر آئیں گے، چور چوری رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں. غلط بات آدمی دن کی روشنی میں اتنی نہیں منوا سکتا جتنی غلط بات آدمی رات کے اندھیرے میں منوا سکتا ہے. اسی لیے برادران یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کا خون بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں آئے باپ کے پاس. اللہ کے قرآن نے ہم کو بتلایا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت. عشاء کے وقت آئے یوسف کے بھائی باپ کے پاس، اس لیے کہ دن کی روشنی میں ان کا باپ ان کے چہروں کی جھوٹی کفیتیں نہ پڑھ لے. چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے آدمی جھوٹا ہے سچا ہے. کیا ہوئے روتے ہوئے آئے تاکہ ان کو قصور ظاہر نہ ہو جائے. رونے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک رونا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے. یہ رونا بڑا قیمتی، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، کہ اللہ پاک کو دو قطرے سب سے زیادہ پسند ہے. ایک وہ قطرہ خون کا جو مجاہد فی سبیل اللہ کے وجود سے میدان جہاد میں خون کا قطرہ نکلتا ہے، اور وہ قطرہ آنسو کا جو کسی کی آنکھ سے اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے. یہ دو قطرے اللہ پاک کو بڑے پسند ہیں. اور خوشی کے وقت بھی کبھی رونا آ جاتا ہے. خوشی کے وقت مکاری کا رونا بھی ہوتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو رو رہے ہیں، یہ کیا رو رہے ہیں؟ مکاری کا رونا رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جتنا زیادہ روئیں گے نا اتنے ہی باپ زیادہ ہم کو سچا سمجھے گا. تو رو ٹکا کے رو. اللہ اکبر کبیر. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے عصر کے وقت گھر آ جاتے تھے. یہ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا، عصر کے وقت نہیں آئے. عصر کا وقت باہر جنگل میں ہی گزار دیا. اس دن یعقوب علیہ السلام سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اس رستے پہ آ کے بیٹھ گئے. اس رستے سے بیٹوں نے آنا تھا. بلے والے پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی یعقوب، پہلے بھی تیرے بیٹے جنگل میں سارا وقت گزار کے آتے تھے، پہلے تو کبھی نہیں تو
سورج غروب ہونے کے وقت یہاں رستے کے آگے بیٹھا، آج کیوں بیٹھا ہے؟ مجھے تو ویسے معلوم ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہوگا ملے والو لوگوں، آج جیسے جیسے سورج ڈوبتا جا رہا ہے ویسے ویسے میں یعقوب کا دل بھی ڈوبتا جا رہا ہے۔ آج میرے دل میں خواہش ہو گئی ہے کہ کب یوسف آئے اور کب یوسف کا چہرہ دیکھوں۔ سورج ڈوب گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، شامیں پڑ گئی، بیٹے رات کو آئے ہیں باپ کے پاس اور روتے ہوئے آ رہے، روئی جا رہے۔ باپ نے آگے بڑھ کے پوچھا بیٹا اتنا رو رہے ہو، کیا تمہاری بکریوں پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے؟ اتنا رو رہے ہو؟ وہ روئی جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا مجھ کو رو کے نہ دکھاؤ، مجھ کو آنسو نہیں چاہیے، مجھ کو یوسف چاہیے، یوسف مجھ کو یوسف چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں باپ کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی آنسو صاف کر رہا ہے، کوئی ناک صاف کر رہا ہے، ایکٹنگ لیکن ڈرامہ کہتے ہیں، مکاری۔ اللہ پھر خود ہی بول پڑے قالوا یا بالا انا ذهبنا، کہا کہ ابا جی ہم جنگل میں گئے، جنگل سے یوسف کو پھل کھلائے، نستبقو، ہم نے چاہا بھی مسابقت کریں، دوڑیں، دوڑ لگائیں کہ دیکھیں دوڑ میں کون آگے نکلتا ہے، یوسف بھائی کو کر کے دکھائیں، کو کھیل دکھائیں۔ مسابقت جو ہے یہ اب بھی جائز ہے دوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو مسابقت دوڑ دیکھا کرتے تھے، کیونکہ جہاد میں کبھی دوڑنا ہی پڑتا ہے، کبھی دوڑ کے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے جہاد میں، اور کبھی دوڑ کے حملہ کرنا پڑتا ہے۔ کہا کہ ہم دوڑ پڑے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا، کپڑوں کے پاس۔ یوسف کو کہا تو یہاں بیٹھ جا، ہم دوڑتے ہیں۔ ہم اتنا دوڑے ابا جی، اتنا دوڑے چلے گئے، دور چلے گئے ہم۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آ گیا، اس نے دیکھا یوسف کلّا ہے، وہ یوسف کو کھا گیا۔ اور وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جی ہم جتنے مرضی سچے ہونا سچ بولے، پر تو ہم پہ یقین نہیں کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، بکری کے خون میں یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے پاس ہی تھا، اس کو ڈبو لیا، رنگین کر لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کی ہلاکت کی خبر سنی تو یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے میدان خالی نہیں چھوڑا۔ فرمایا بیٹا تم کہتے ہو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی پروف تو دو، کوئی نشانی۔ کہنے لگے جی ہاں ہے ہمارے پاس نشانی۔ اللہ قرآن بتلاتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور آئے وہ یوسف کی قمیص پہ جھوٹا خون لگا کے۔ یوسف کا خون نہیں تھا وہ قمیص پہ، کس کا خون تھا؟ بکری کا، جھوٹا خون لگاتا ہے۔ ابا یہ دیکھو یوسف کا کرتا ہمارے پاس ہے، یہ خون الگ ہے، یہ تمہارے سامنے یہ نشان نہیں ہے ہمارے پاس، یوسف کو بھیڑیا تھا۔ سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا خون آلود کرتا دیکھا تو یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اور اب بھی اگر والدین کے پاس کوئی گم شدہ بیٹے کا کرتا ہے یا مقتول بیٹے کا کرتا ہے تو غم کی وجہ سے اب بھی والدین بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض مر ہی جاتے ہیں صدمے سے، ابھی ایسے ہو جاتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا 17 مہینے کا بیٹا ابراہیم نام ہے، 17 مہینے کا، گود میں فوت ہو گیا۔ نبی کی گود میں نبی کا بیٹا کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، 17 مہینے کا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ رسول اللہ کی انت یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری؟ فرمایا ہاں، ان العین تدمع، بخاری شریف ہے، والقلب یحزن، آنکھوں سے آنکھوں جاری ہے، دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم وہ بات نہیں کرتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو، ہم وہی بات کرتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو. اللہ کو ناراض کرنے والی بات تو وہ کرے نا جس کے اپنے لگائے ہوئے بوٹے کو اللہ نے اکھاڑا ہو. تو میرے بھائیوں، اولاد عطا کر کے اولاد والے بوٹے لگانے والا کون ہے؟ اور اولاد واپس لے کے اولاد والے بوٹے اکھاڑنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ فراقی کا یا ابراہیم لمحزون، بیٹا ابراہیم تو چلا گیا لیکن ہم تیرے فراق میں غمگین ہیں، پریشان ہیں. اللہ کے محبوب اپنے بیٹے کی وفا پہ غمگین ہوئے، آنسو بہائے، لیکن اپنے بیٹے کو زندگی دے کے زندہ نہیں کر سکے. زندگی کس کے پاس ہے؟ موت کس کے پاس ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہر شے نبیوں کے پاس ہے، ہر شے. کئیوں نے کہا ہر شے جی اللہ نبیوں کو عطا فرما دی، اللہ کے پاس کیا ہے؟ زندگی کس کے پاس ہے؟ نبیوں کے پاس ہر شے ہوتی تو پھر نبیوں کو پتھر کیوں مارتے لوگ؟ نبیوں کے حملے کیوں ہوتے؟ نبی اپنی ساری امتوں کو کلمہ ہی پڑھا لیتے، روڑا ہی ختم، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. ہر شے نبیوں کے پاس ہوتی. نبیوں کی اولاد کیوں وفات پاتی؟ نبی بیمار کیوں ہوتے؟ ہوئے کہ نہ نبی بیمار؟ نبی پریشان کیوں ہوتے؟ بوڑھے کیوں ہوتے؟ موت کیوں آتی؟ تو ہر چیز کس کے پاس ہے بھائیو؟ ان من شیء الا عندنا خزائن، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اب بھی لوگ مانتے، جتنا مرضی قرآن بیان کرو، جو دماغ میں شرک کا کیڑا بیٹھ گیا وہ نہیں نکلتا. قرآن جتنا مرضی سنا، قرآن کہہ رہا ہے للہ خزائن السماوات والزمین، و آسمان کے خزانے کس کے لیے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے قل اقول لکم عندی خزائن اللہ، محبوب کہہ دو کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے. اللہ کے خزانے کس کے پاس ہے؟ کتنی کہتے پڑے، ہے تو ایک ہی کافی ہوتی ہے. نہیں مانتے قرآن. مولوی نے جہاں جما دیا، جہاں پکا کر دیا، بابے دماغ میں داخل کر دے، وہ بابے نکلے تو اللہ ہے دماغ میں، وہ بابے نہیں نکلتے. جو کرتے ہیں بابے بھی کرتے ہیں. میں نے مدینے میں لفٹ میں، میں ہر اوپر تھے، 7ویں منزل تھی ہماری، 3 لڑکے پاکستانی، 2 نے ہرے دھاگے باندھے ہوئے. تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہ یہ بھی ہیں جی، بابے بھی ہیں. پھر یہاں آنے کا میں پیدا کیا، بابے بھی رہنا لگے. پھر یہاں نے کیا ہے وہ یہاں آ گئی، تم نے دھاگے باندھے کیا پھر اللہ کو بھی خرچ کر کے. اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، پھر قرآن پہ عمل نصیب. میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام کو جب ہوش آیا، اٹھا اللہ کا نبی، ہاتھ میں کرتا پکڑا، فرمایا بیٹا نبوت کا خون ایسے نہیں ہوتا، یہ نبوت کا خون نہیں ہے. نبی کے خون میں اور بکری کے خون میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور کہا بھیڑیے تو بڑا سمجھدار ہے، تو بڑا عقل مند ہے، کرتے کے اندر سے سارے ہی اس کو کھا گیا، کرتے کو کچھ بھی نہیں کہا. ایک شیر ہے، سناؤں شیر؟ کیوں جی شیر نہیں میرا خیال تم لوگ سنتے پسند نہیں کرتے. شیر بھی اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہو تو وہ بھی اچھے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بگیاڑا یوسف کھاتا روشن بدر منیرا، کیوں کر کرتا رہا سلامت کیوں نہ ہو گیا نیرا. کرتا کیسے بچ گیا؟ سارے یوسف کو کھا گیا، کرتا محفوظ ہے. کہا بیٹا یہ بھیڑیے کا کام نہیں، یہ بھائیوں کا کام ہے. کرتے سے ویسے نہیں پتا لگا، کرتے سے اندازہ لگایا ابھی نہیں، یہ بھائیوں کا کام ہے، بھیڑیے کا کام ہی نہیں. کرتا کیسے بچ گیا؟ یہ سارے ہی اس کو کھا گیا، کرتے کو خراش تک نہیں آئی. اور میرے بھائیوں، جانور کافروں پہ حملہ کرتے ہیں، نبیوں پہ حملہ نہیں کرتے. جانور کرتے، جانور نبیوں کو حیا کرتے ہیں.
لنگڑا مچھر 400 سال تک نمرود کا دماغ چاٹتا رہا. ابرے کی فوج کو اللہ پاک نے کس سے مروایا؟ کیڑیوں سے. ابو جہل کے بیٹے کو اللہ پاک نے شیر سے مروایا. صحابہ کرام کے کہنے سے درندوں نے جنگل خالی کر دیا، بلکہ ایک نبی کا صحابی سفینہ شیر کے اوپر بیٹھ گیا. وہ شیر اللہ کے نبی کے صحابی کو مدینے کا تک چھوڑ کے گیا. اب کہو کسی مولوی صاحب کو بیٹھے شیر میں، ہم تو مولوی ہیں جو طالب علم ہیں. کسی پیر کو بیٹھو تو بگڑیاں بڑھاتا ہے، تقدیریں بدل بیٹھو گی. تھی چڑیا گھر جا کے بیٹھ کے دکھاؤ سرکار. نبی نے صحابی نے بیٹھ گئے شیر سے، تھی بیٹھ کے دکھاؤ. شیر نے کہا بسم اللہ ہے، ہاں ناشتہ آ گیا، بیٹھو تو کر کے دکھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں مکی مچھر نہیں بیٹھتا تھا، نہیں اللہ بیٹھنے دیتا تھا. شیر نبی کے صحابی پہ حملہ نہیں کر سکتا تو بھیڑیا نبی بھی کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ اس امت کے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نا جنگل میں سے بھیڑیے کو پکڑ کے لے آئے. کہ یہ ان نے کھاتا ہے، اس نے کھایا ہے. اللہ نے بھیڑیے کو قوت گویا یہ عطا فرمائی. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو نے میرے یوسف کا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھے ہی نہیں، میں کھانا کتوں نہیں، تو میں ادھر کیسے آ کے میرے ادھر بھائی رہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں میں. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ساتھ 4 واقعے وابستہ ہیں، 3 واقعے وابستہ ہیں. ایک تو یہی واقعہ کہ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو باپ کو دھوکہ دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کرتے کو کیا کیا؟ بکری کے خون میں رنگ لیا. اور دوسرا یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ وابستہ ہے، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کرتا پیچھے سے پکڑا برائی کی وجہ سے. زلیخا نے پیچھے کو زور لگایا، یوسف علیہ السلام نے آگے کو، کرتا پھٹ گیا. یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا گیا تو اللہ نے کیا کر دی؟ یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس کر دی. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کرتے کو نہ کو خراش ہے، نہ کو کہیں کٹا ہوا ہے، نہ پھٹا ہوا ہے، بالکل صحیح ہے، محفوظ ہے. فرمایا بیٹا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے. کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا، یہ تمہارے دل نے نفسوں نے ایک بات بنا لی. من گھڑت کہانی ہے یہ حقیقت نہیں ہے. باقی رہا مسئلہ فصبر جمیل. اللہ کتنی بڑی پریشانی ہے. اس کے لاڈلے بیٹے کو تو کہے کہ اس کو یار کھا گیا اور کرتا دکھا رہے ہیں اون آلود، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فصبر جمیل. صبر ہی اچھا ہے. پریشانی میں صبر کرنا ہم نہیں کرتے، ہم تو لٹے گئے جی، مارے گئے، ویسی لبے سی اللہ نو فلاں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے. بیڑا گرک ہو گیا، سٹا پٹھا بہ گیا، فلاں ہو گیا. کتنی بڑی پریشانی ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی؟ فصبر صبر. میاں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب مدینہ کے منافقوں نے الزام لگایا، میاں شاہ نے بھی یہی عرض کی تھی کہ اللہ یعقوب سے یوسف جدا ہوا، مجھ سے تیرا محبوب جدا ہو گیا ہے. یعقوب نبی نے بھی اپنی کشتی تیرے حوالے کر دی، میں بھی اپنی کشتی تیرے حوالے کر دی. تو صبر جمیل. اللہ صبر میں کروں گی، مددیں تو کرے گا. یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا، کرتے سے بیٹوں کے مکر و فریب کا پتہ چل گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی بیٹوں کی کرش نہیں کی، مواخذہ نہیں کیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی دوبارہ تحقیق تفتیش، بلکہ یہی کہا صبر ہی اچھا ہے. میرے بھائیوں، اس طرح ہمارا کھانا اور ہے، نبیوں کا کھانا اور ہے، ہماری سوچ اور ہے اور نبیوں کی سوچ، اس طرح ہمارا صبر اور ہے اور نبیوں کا صبر اور ہے. صبر جمیل اس صبر کو کہا جاتا ہے کہ
کہ جس میں آدمی جس پریشانی میں مخلوق سے کوئی گلا شکوا نہ کرے بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی کرے، اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین کہتا ہے نا قرآن میں، ان اللہ مع المحسنین نہیں ہے کہ اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے فرمایا محبوب، میرے محبوب، میری توحید بیان کر کے شرک کی دھجیاں بکھیرنے والے میرے نبی، کہیں شیب ابی طالب کی قید کو دیکھ کے گھبرا نہ جانا، کہیں اپنی بیوی خدیجہ کی جدائی کا زیادہ اثر نہ لے لینا، کہیں پتھروں کی بارش میں ڈوب نہ جانا، ڈگمگا نہ جانا۔ میں تجھ کو بتلاؤں کہ جب یعقوب نبی کے سامنے یعقوب نبی کے بیٹے کی جگہ یعقوب نبی کے بیٹے کا خون آلود کرتا آیا، پھر یعقوب نبی کے کیا گزری میں بتلاتا ہوں تم کو۔ پھر یعقوب نبی کا کیا حال تھا؟ یعقوب نبی کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا، ساری امیدیں ٹوٹ گئی اللہ کے نبی کی۔ جب امیدیں ٹوٹ جائیں پھر پریشانی آتی ہے، جب پریشانی آئے تو پریشانی کا علاج صبر کی پوڑیوں سے کرنا پڑتا ہے۔ پریشانیوں میں صبر کے کیپسول کھانے پڑتے ہیں، صبر کے سیرپ پینے پڑتے ہیں۔ فرمایا فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ دوسری بات واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ سب یاد کر لیں جملہ کو۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، بیٹا جو تم بیان کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس پریشانی میں اپنے باپ اسحاق نبی سے مدد نہیں مانگتا، اس پریشانی میں اپنے دادا ابراہیم نبی سے نہیں مدد مانگتا، اس پریشانی میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ المستعان والا، جو تم بیان کر رہے ہو بیٹا اس میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ میری مدد کرے۔ اب وہ بات رہ گئی ہے، اتنے بڑے جلیل القدر عظیم القدر نبی جس کے پیچھے بھی نبوت ہے آگے بھی نبوت ہے، وہ پریشانی میں کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ پریشانیوں میں اللہ سے مدد مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے میرے بھائیوں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ومن نصر الا من عند اللہ، اٹھاؤ چوتھا پارا نواں پارا، دو جگہ جملہ ہے قرآن میں، ومن نصر کوئی مدد نہیں کرتا، ومن نصر الا من عند اللہ، کون مدد کرتا ہے؟ قرآن کا جملہ ہے، کوئی مدد نہیں، ما فوق الاسباب، نہ نبی مدد کرتا ہے نہ ولی، نہ کوئی مدد نہیں کرتا الا من عند اللہ۔ جیسے پڑھتے لا الہ، پڑھتے ہو نا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ کوئی مدد نہیں کرتا، کون مدد کرتا ہے؟ قرآن ہے۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں بھائی یہ پڑھتے ہو نا سب، یہ نہیں پڑھتے؟ مولوی صاحب بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے ہی پڑھتے ہیں لوگ، ہر نمازی پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک، یہ سورۃ فاتحہ کا جملہ ہے کہ نا؟ یہ قرآن ہے کہ نا بھائیو؟ بتلاؤ نہ بول کر تو نہیں بول رہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم تیری ہی، اللہ تیری بات نہیں، تیری ہی، کسی کی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اب بھی تیری عبادت ہے، مسجد باہر جائیں گے تیری عبادت، اب بھی مدد تجھ سے، باہر جائیں گے پھر بھی مسجد تجھ سے۔ ایک آدمی مسجد میں بار بار اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، آئندہ ہی مانگو، بعد جا کے کہا مدد یا رسول، مولا علی مدد، معین الدین چشتی، لگارے پار کشتی، مدد یا معین الدین چشتی، نبیوں ولیوں سے مدد مانگ، کیا اس کی نماز ہے؟ اللہ اس کی نماز کے منہ بھی مار دے گا، ابھی وعدہ کر ابھی توڑ دیا، ابھی وعدہ ابھی توڑ دیا۔ میرے بھائیوں یہ جملہ آج کے درس کا سارا درس یاد رکھا کرو، میں تو اس کو رپیٹ بار بار دہرایا کرو،
الحمدللہ یہ مجھ کو اللہ نے توفیق دی ہے قرآن بیان کرنے کے اور آپ کو سننے کی توفیق دی. تلاش کر لو مسجدوں میں. یہ سورہ یوسف بیان ہو رہی ہے، پورا قرآن یہ پہلے بارے چلے سورہ فاتحہ سے، یہ بعد میں بارے مانگے، یہ ریکارڈ ہو گیا سارا الحمدللہ. اور مولویوں کو سن لو ترجمے، فرق نظر آیا. کیا نظر آئے گی؟ ڈنڈی مار رہا ہے مولوی، نہیں قرآن کو بیان کر رہا، نہیں قرآن کو کھول رہا. اللہ پاک نے یہ مجھے توفیق دی ہے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی. قرآن سنا بھی ہر آدمی نہیں سن سکتا، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا پڑتا ہے قرآن. سارا درس یاد رکھا کرو، بار بار دوہراؤ، اسے ذہن نشین کرو قرآن کے معنی مفہوم کو گھر میں جا کے. چلو آج کچھ بھی نہ یاد رہا، یہ جملہ آج یہ بات ضرور رکھنا یاد کہ اللہ کے علاوہ نبیوں ولیوں سے مخلوق الاسباب فرشتوں سے اوروں سے مدد مانگنا شرک ہے، اور ان شرک ظلم شرک سب سے بڑا کام. کیوں رکھو گے یاد؟ ٹھیک ہے کہ اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب، جہاں ذرائع اسباب ٹوٹ جائے، وسائل ختم ہو جائے، پھر مدد کس سے مانگو؟ اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب، کسی نبی سے، ولی سے، پیر فقیر سے، قدی نشین سے، مولوی سے مدد مانگنا شرک ہے، اور ان شرک ظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ بھی بہت بڑی، اللہ نے معاف بھی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو چاہے کرے، ہم کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کہیں قرآن کی آیت کا جملہ نہیں ہے کہ نبی جو چاہے کرے. کسی حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی جو چاہے کرے. دکھاؤ کو پروف کو دو، دلیل کو دو. ہم نہیں مانیں گے ساری دنیا بات کرے، ہم قرآن کو مانیں گے. قرآن سے ثابت کرو، نبی کے فرمان سے ثابت. کہتے ہیں کہ نبی جو چاہے کرے، نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب کھولوں مسئلہ تھوڑا سا، کیوں جی کھولوں؟ یوسف نبی ہے کہ نہیں؟ یوسف بھی نبی، یوسف کا باپ یعقوب بھی وہ نبی. یوسف کہاں ہے؟ کنویں میں. اور باپ کہاں ہے؟ گھر میں. یوسف کنویں میں پریشان، باپ گھر میں پریشان. یوسف کی مرضی باپ کے پاس جاؤں، باپ کی مرضی بیٹا میرے پاس آئے. تو بھائیو اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے، نہ مرضی یوسف کی پوری ہوئی ہے، نہ مرضی یعقوب نبی کی پوری. مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ اب بھی اگر تمہارا عقیدہ نہ بنا، یہ نہیں بنتا، یہ نہیں بنے گا. قرآن کو دل سے سنو، دل میں اتارو، انشاءاللہ ایسے عقیدے اللہ پکے کر دے گا، ایسے پہاڑوں کے برابر بھی شرک آ جائے گا سامنے، ایمان میں ذرہ برابر انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا، بشرطیک اس کو اندر اتارو. اس لیے اللہ کی مرضیاں پوری ہوتی ہیں کہ ان الحکم الا للہ. 14 سب کو کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے؟ قرآن کھڑے کر رہا ہے، لوگوں کو بند کر رہا ہے. کسی نبی ولی کا حکم نہیں چلتا. ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ 14 سب کو 14 سب کو کائنات میں اب بھی حکم اللہ کا چلتا ہے. اور قرآن والامر یومئذ للہ، دن قیامت کے بھی کس کا حکم چلے گا؟ اللہ ہم کو قرآن سمجھنے کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اور آئے وہ اپنے باپ پر عشاء کے وقت روتے ہوئے. قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے اے ہمارے باپ، انا ذهبنا، ہم جنگل میں گئے. نستبق، ہم نے کہا بھی مسابقت کریں. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس. فاکل الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور نہیں ہے تو یقین کرنے والا اگر ہم کتنے ہی سچے ہوں. وجاؤ علی قمیصہ، اور آئے وہ اس کی قمیص پہ، یعنی اس کی قمیص پہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یعقوب نبی نے بلکہ کر لی ہے تم نے اپنے نفسوں کے لیے، اپنے لیے کر لی ہے، تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات. فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، بیٹا جو تم بیان کر رہے ہو اس پہ میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ سے.
جزاکم اللہ. یہ بتا بھائی ٹھیک ہے. اسماعیل کو تو وہ کرے گا.